اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رد کرا شاید واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم. جلالین کا صفحہ 72 ہے اور سورہ نساء 15 ہے. واللاتی یأتین الفاحشة الزنا، اور وہ عورتیں جو فحش کام کرتی ہیں، فحش کو لاتی ہیں یعنی زنا کرتی ہیں. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ بنا لو ان پر تم میں سے 4 گواہوں کو. ای من رجال المسلمین، یعنی مسلمان مردوں میں سے. زنا کے ثبوت کے لیے کم سے کم 4 گواہ ہونا ضروری ہے. عام جو گواہی کا قاعدہ ہے اس میں 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں کافی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے زنا کا جہاں تک ثبوت کا معاملہ ہے وہاں پر تو 4 گواہوں کی ضرورت ہے. وہاں تک تو یہ حکم باقی ہے. آگے جو حکم بیان کیا گیا اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے بعد میں سورہ نور کے حکم آنے کے بعد. اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں ان پر، بیما بہا، اس کے بارے میں، یعنی زنا کے بارے میں ان 4 گواہوں نے ان عورتوں پر گواہی دے دی. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روکے رکھو. احبسوهن، یعنی ان کو قید کر کے رکھو. فی البیوت، گھروں میں قید کرو مطلب جیل میں بند کرو، یا اسی کے گھر میں جو ہے کسی اور گھر میں بند کر کے رکھ دو. وَامْنَعُوهُنَّ مِن مُخَالَطَةِ النَّاسِ، اور ان کو روک دو لوگوں کے ملنے سے، یعنی بائیکاٹ کر دو ان کا، لوگوں سے ملنا جلنا کچھ نہیں، گھر میں جو ہے باہر سے لا کر کے چھوڑ دو. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور کے گھر میں یا جیل میں کہیں بند کر دو. فَإِن حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت انہیں وفات دے دے. موت انہیں وفات دے دے کا مطلب ای ملائکتہ، یعنی موت کے فرشتے اسے وفات دے دیں. موت آنے تک وہیں پہ ان کو چھوڑ دو. عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے. او الی یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہاں تک کہ بنائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ. یعنی یہاں پر اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا حکم آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ نکال سکتا ہے. طریقا الی الخروج منہا، کوئی راستہ اس سے نکلنے کے لیے. چنانچہ مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا راستہ یہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی. اس کے اندر وضاحت کی گئی کہ اگر خاتون نے کوئی اس طرح زنا کیا ہے اور وہ محسن یعنی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے کیا کیا جائے؟ 100 کوڑے مارے جائیں. اگر شادی شدہ ہے تو حدیث کے مطابق، حدیث مشہور کے مطابق اس کو رجم کر دیا جائے. وہ حکم آیا ہے، اس سے پہلے یہ تھا. امروا بذالک، حکم دیا گیا وہ اس کا اول الاسلامی، یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا اس کا شروع اسلام میں. ثم جعل لہن سبیلا بجلد البکر 100 وتغریب بہا عاما، پھر بنایا ان کے لیے راستہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ تمہارے لیے راستہ بنائے گا، بولے نا، وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا کہ جو ہے پھر بنایا ان کے لیے راستہ باقرہ کو 100 کوڑے مارنے کا اور اس کو جلا وطن کرنے کا 1 سال. یہ تغریب عام، یعنی 1 سال جلا وطن کرنا. یہ قرآن مجید کا حکم نہیں ہے، حدیث کا ہے. لیکن مفسر چونکہ شافعی ہیں، امام شافعی کی رائے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جلا وطنی کا حکم دیا ہے. لہذا وہ بھی بطور حد کے ہے. اختلاف رائے ہے، انا فرماتے ہیں بطور حد کے نہیں ہے، وہ جو ہے تعزیر ہے، ثوابدید پر ہے قاضی کے یا بادشاہ کے. وہ اگر چاہتے ہیں تو کریں، یا جو ہے صرف کوڑے مار کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 100 کوڑے، وتغریبها عاما، اور 1 سال کی جلا وطنی. والرجم المحصنہ، محسن عورت کو رجم کرنا. محسن کا مطلب شادی شدہ کو رجم کر دینا ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا. پہلے کیا حکم تھا؟ یہ حکم آنے سے پہلے انہیں گھر میں قید کر کے رکھ دینا، بند کر کے رکھ دینا. وہ فی الحدیث، اور حدیث میں ہے کہ لما بین الحد، جب حد کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خذوا عنی، لے لو مجھ سے. کیا فرمایا؟ مجھ سے لے لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنایا ہے. اللہ نے جو راستہ بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ راستہ یہی ہے کہ حد اللہ نے مقرر فرمائی ہے. ٹھیک ہے، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے. اس کے بعد دوسری آیت ہے واللذان بتخفیف النون وتشدیدها،
نون کے تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے، واللذانی اور واللذانی دونوں میں پڑھا گیا ہے، یعنی وہ دو یاتیانہا اس کو لاتے ہیں، یعنی وہ دو مرد اس کو لائیں، الفاحشہ یعنی فحش کام کو۔ فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ زنا ہو سکتا ہے یا لواطت بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ لواطت کے حکم کو بھی اس میں ہمارے مفسر شامل کر رہے ہیں، دیگر فقہاء کرام جو ہے اس کو شامل نہیں کرتے، لیکن زنا کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے۔ لواطت کا مطلب کیا ہے؟ آج کل اس کو جو ہے انگریزی زبان میں گے بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہم جنس پرستی اردو میں۔ یہاں خاص طور پر لواطت سے مراد مرد سے جو ہے اپنی خواہش پوری کرنا۔ منکم تم میں سے کچھ لوگ، من الرجالی یعنی تم میں سے دو، مصنف فرماتے منکم سے مراد من الرجالی مردوں میں سے، یعنی یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد زنا میں مبتلا ہوں یا لواطت میں مبتلا ہوں۔ فآذوہما تو ان دونوں کو کیا کرو؟ تکلیف دو۔ کیسے تکلیف دینا؟ بالسبی والضرب بالنعال گالی دے کر اور چپلوں سے مار کے، تھو کرنا، چپل سے مار کے اس کو کیا کرنا؟ تکلیف دینا۔ فإن تابا منہا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اس سے، تابا منہا بولے تو توبہ کر لیں اس سے، وأصلحا العمل اور اصلاح کر لیں اپنے عمل کی، فأعرضوا عنہما تو ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، خوب مارو، دھپے مار کے، گالیاں دے کے، کوڑے مار کے کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ ولا تؤذوہما اور ان دونوں کو تکلیف مت دو، بعد میں پھر ستاؤ نہ کو، ایک مرتبہ مارے کرے چھوڑ دیے ختم۔ ان اللہ کان توابا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے توجہ کرنے والا، علی من تابا اس آدمی پر جو توبہ کرتا ہے، رحیما بھی اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اگر وہ توبہ کر لیا تو، ٹھیک ہے۔ وہذا منسوخ بالحد اور یہ حکم پورے کا پورا اوپر سے لے کے یہاں تک حد کے ذریعے منسوخ ہے، یعنی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس حد کے بعد اب اس حکم کو باقی رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ دوسری آیت میں تو وضاحت کر رہے ہیں، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان ارید بہ الزنا اور یہ منسوخ ہے حد کے ذریعے اگر اس سے زنا کا ارادہ کیا گیا، یعنی اس آیت کو اگر اس سے زنا مراد لیا گیا تو پھر اس کو منسوخ مانا جائے گا، کیونکہ زنا کا حکم تو سورہ نور میں آیا ہے، زنا کا حکم تو وکذا ان ارید بہ اللواطۃ عند شافعی، اسی طرح اگر اس سے لواطت کا ارادہ کیا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعنی امام شافعی نے اس آیت سے لواطت جو مراد لیا ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ دلیل ہے منکم، فإن کیا ہے وہ؟ واللذانی دو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، منکم بھی مردوں کے لیے بولا گیا ہے، فآذوہما ضمیر بھی جو ہے مردوں کی لائی گئی ہے، یہ جو ہے دلیل حاصل کرتے ہوئے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد حکم کس کا ہے بھائی؟ لواطت کا ہے، مردوں نے جو جرم کیا ہے اس کا حکم ہے ایسا۔ اور اسی طرح اگر اس سے مراد دیا گیا ہے لواطت کو شافعی کے پاس، لیکن المفعول به لا یرجم لیکن مفعول به کو رجم نہیں کیا جائے گا ان کے پاس، وان کان محسنا اگرچہ کہ وہ محسن ہو، بل یجلد ویغرب بلکہ جو ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، جلاوطن کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ لواطت کے اندر دونوں رہتا ہے نا، ایک فاعل رہتا ہے دوسرا مفعول رہتا ہے، تو مفعول کو کوڑے نہیں ماریں گے، وہ مفعول کو جو ہے رجم نہیں کریں گے، مفعول کو رجم نہیں کیا جائے گا اس رجم کے حکم کے مطابق، اس رجم کے حکم کو۔ لواطت کا یہ حکم جو یہ بھی منسوخی ہے، یہ بھی منسوخ ہے، لیکن قرآن مجید سے لواطت ثابت ہے، لواطت کا حکم ثابت ہے فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ ثابت ہے، منسوخ تو ہے یہاں پر، لیکن وہ جو آیت مبارکہ آئی ہے اس آیت میں بھی اس نسخ کی وجہ سے وہاں پر بھی لواطت کا حکم خود بخود شامل ہو جائے گا۔ الزانیۃ والزانی کے اندر وہاں پر زناکار مرد اور عورت، اسی طرح جو ہے لواطت کرنے والا مرد اور عورت بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح حدیث میں بھی ان کا حکم آ جاتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ مفعول بہ پر جو ہے صرف کوڑے مارے جائیں گے، اس کو جو ہے رجم نہیں کیا جائے گا، وہ نہ چاہتے ایسا۔ آپ بولیں گے وہ کیوں؟ دونوں بھی شریک تھے نا، اگر انہیں بھی جو ہے فاعل بن گیا تھا تو پھر انہیں بھی فاعل بننے کی وجہ سے اس کو بھی کیا کریں گے؟ رجم کریں گے۔ اگر انہیں فاعل نہیں بنا، صرف مفعول بھی بن رہا ہے، صرف مفعول ہی بن رہا ہے، تو وہاں تو اس کی جو لذت نہیں رہتی نا بھائی، اس کا جو فاعل رہتا ہے اس کی لذت رہتی، لہٰذا اس کو کیا کریں گے؟ صرف اس کو رجم کریں گے، اس کو نہیں کریں گے۔ یہ سب حکم کس کے پاس ہے؟ صرف امام شافعی کے پاس ہے جہاں تک احناف کا معاملہ ہے۔ اسی طرح دیگر تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ لواطت کا حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لواطت کا حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، نہ کہ حدیث میں موجود ہے، بلکہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، کس کے؟ قاضی کے یا امیر کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا حد، اس کے حد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تعزیر ہے، اس کو جو سزا مناسب ہو دی جائے گی۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام سے الگ الگ اقوال منقول ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے شخص کیا کرو، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے ڈھکل دو. کیا فرماتے ہیں وہ؟ وہاں سے ڈھکل دو. انہیں جو ہے عوام میں رہنے کے لائق نہیں ہے. ہر ایک الگ الگ اس کا حکم بیان کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے فقہاء احناف نے کہا ہے کہ عبادت کے بارے میں چونکہ حد موجود نہیں ہے لہذا اس کو تعزیر ہی کہا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے نکلتا ہے. حالانکہ یہ تفسیر لینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے یہ آیت مبارکہ تھی. اگر قرآن مجید سے اس کا حکم ہوتا تو وہ لوگ جو اس کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں تھے. قرآن میں موجود ہے لہٰذا اس کے مطابق عمل کیا جائے بولتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں لبادت کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان الفاظ سے لبادت ثابت نہیں ہوتی، یہ فقہاء احناف کہیں گے. خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے دلیل دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ارادۃ اللبادۃ اظہر، لبادت کو مراد لینا ہی زیادہ صحیح ہے، زیادہ ظاہر ہے. کون بولتے ہیں؟ یہ مفسر بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ امام شافعی کے حساب سے لبادت کا ارادہ لینا ہی یہاں زیادہ ظاہر ہے. بدلیل تثنیۃ ضمیری، ضمیر کے تثنیہ کی دلیل کی وجہ سے. ضمیر کا تثنیہ کیا؟ واللذانی. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ تثنیہ کی ضمیر ہے نا، لہذا اس وجہ سے. والاول قال، اور پہلے والا کہتا ہے کہ اراد الزانی، اور پہلا جنہوں نے کہا زانی کو مراد لیا اور زانیہ کو مراد لیا. کیا کہا؟ کو مراد لیا ہے، یعنی واللذانی سے مراد زانی اور زانیہ ہے، یہ کہتے ہیں بعض لوگ. تو ہمارے مفسر اس کی تردید کرتے ہیں. وَيُرَدُّهُ تَبْيِينُهُمَا بِمِنِ الْمُتَّصِلَةِ، اور اس کو رد کیا جائے گا اس کے بیان کرنے کی وجہ سے من متصلہ کے ساتھ. منکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا بھائی؟ منکم، اور کم ضمیر جمع کی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم مردوں میں سے جو دونوں یہ کام کریں. اس حساب سے جو ہے تردید ہوتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں زانی اور زانیہ مراد لیتے ہیں. یہ جو ہے مفسر لفظ کی بحث کرتے ہیں فرمان. حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر منکم کی ضمیر آتی ہے، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ اس کو تغلیب بولتے ہیں نا بھائی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تغلیب بولتے ہیں. لیکن یہاں پر ان کو دلیل مل رہی ہے تو لے رہے ہیں. بمن المتصلۃ بضمیر رجال، من متصلہ کے ساتھ جو ضمیر رجال سے ہے. واشتراکہما فی الاذى والتوبہ والاعراض، اور ان دونوں کا شریک ہونا تکلیف دینے میں اور توبہ میں اور اعراض کرنا. یعنی کہ یہ سب مردوں کے ساتھ خاص بول رہے ہیں. اگر وہ دونوں توبہ کریں، اگر وہ دونوں اعراض کر لیں، اور اگر وہ دونوں کیا کریں بھائی، ان دونوں کو تکلیف دو. کس کو تکلیف دینا ہے؟ مردوں کو دینا ہے، عورتوں کو نہیں دینا ہے نا. عورت کا حکم تو اوپر آ چکا ہے. لہٰذا ہر جگہ یہاں پر ضمیر جو آئی ہے ہما کی، وہ دونوں، وہ ہما سے کون مراد ہے؟ مرد ہی مراد ہے بولنا چاہتے ہیں. جب یہ دونوں کے دونوں مرد ہیں تو مطلب یہ کہ عبادت کے اندر مبتلا ہو یہ لوگ ایسا. وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ، اور وہ رجال کے ساتھ ہی مخصوص ہے. لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الْحَبْسِ، اس وجہ سے کہ گزر چکا ہے عورتوں میں، مقدم ہو چکا ہے عورتوں کے بارے میں حبس کرنا. عورتوں کے بارے میں حبس کرنا مقدم ہو چکا ہے. یعنی اوپر جو عورتوں کے لیے حکم آیا ہے قید کرنے کا، اوپر جو حکم عورتوں کا آیا ہے قید کرنے کا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی یہاں جو حکم رہے گا وہ کس کا ہے؟ صرف مردوں کا ہے. لہذا لبادت کا ارادہ یہاں پر لینا یا اس آیت سے مراد لبادت لینا ہی زیادہ ٹھیک ہے بولتے ہیں. لیکن امام شافعی کا یہ ماننا عام مفسرین کے مطابق نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب تھے، ان لوگوں نے اس آیت سے وہ سمجھا ہی نہیں. ان لوگوں نے اسی وجہ سے کبھی ان کے سامنے لبادت کا کوئی مسئلہ آیا تو وہ لوگ جو ہے اس کے حکم ڈھونڈنے میں پریشان رہے. آخر اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ قرآن مجید میں تو ان کا کوئی حکم موجود ہی نہیں ہے. یہ بولے اگر یہ حکم موجود ہوتا تو وہ لوگ کیوں بولتے تھے ایسی بات؟ آئی بات سمجھ؟ ٹھیک ہے. بہرحال انما التوبۃ علی اللہ، پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی تفصیل بیان فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ غلطی کرتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. جب توبہ کی بات آ گئی تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. توبہ تو اللہ تعالیٰ پر مطلب اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ لے لیا ہے، یہ مطلب ہے. التی کتب علی نفسہ قبولہا بفضلہ، یعنی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر لکھ لیا ہے اس کا قبول کرنا اپنی فضل سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توبہ کا قبول کرنا اپنے ذمے لکھ لیا ہے. تو توبہ تو ہے ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ پر، ان لوگوں کے لیے. للذین یعملون السوء، جو لوگ برا کام کرتے ہیں، المعصیۃ یعنی گناہ کرتے ہیں، بجہالۃ، جہالت دونوں پڑھا گیا ہے نا، جہالت کی وجہ سے یہ حال ہے. ای جاہلین، با کے ذریعے بھی کبھی کبھار حال آتا، با کے ذریعے بھی حال آتا ہے، یعنی متعلق ہو کر اس کو کیا بنا جاتا ہے؟ حال بنایا جاتا ہے. قائمن سے متعلق ہو کر
با قائمن سے متعلق ہو کر حال بن جاتا ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ جاہل ہوں، اس حال میں کہ وہ جاہل ہوں۔ اذ عصوا ربهم، جب کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کریں، ثم يتوبون من زمن قریب، پھر وہ توبہ کریں قریب زمانے میں، پھر وہ توبہ کریں قبل ان یغرغروا، یعنی اتنا قریب زمانہ کہ نزع کی کیفیت ہونے سے پہلے پہلے، قریبی سے نہیں ہے وہ، اپنی عمر جو ہے پوری عمر بھی کیا ہے، پورے زمانے کے اعتبار سے دیکھا گیا تو بالکل قریب ہے، چھوٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو قریبی زمانے میں اگر وہ توبہ کریں، تو آیت کا سے ایک مفہوم یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ گناہ کرتے ہی توبہ کریں، گناہ کرتے ہی توبہ کریں، فوراً توبہ کر لیں، یہ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی مدت کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو نزع نہ ہو، اس کا لفظ آیا ہے حدیث شریف میں غرغرہ، انما یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے میں نہ پڑتا ہے، غرغرے میں نہ پڑتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے موت کے آثار اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اسی کو نزع کی حالت بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، تو حالت نزع سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اسی کو مصنف زمانے قریب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مفسر، اس کے غرغرہ ہونے سے پہلے پہلے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو وہی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے گا، یعنی یقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما بخلقہ حکیما فی صنعہ بہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اس کی مخلوق کو اور حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں ان کے ساتھ، کیا مطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اس کا کام ہوتا ہے، پورا حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں، اگر تم لوگ ریاض الصالحین پڑھے ہوئے ہوں گے تو اس میں شرائط ذکر کیا انہوں نے، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرنا ہو اس پر نادم ہونا چاہیے، گناہ پر نادم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ فی الفور گناہ کو چھوڑ دے، سمجھ میں آ گیا نا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق، اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے تو اس کا حق ادا کر دیا جائے، پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں بھی ہوں لیکن وہ ایسے گناہ سے توبہ کی جا رہی ہو جو ہے فرائض کے ترک کی وجہ سے ہوا ہے تو ان فرائض کو ادا کر دیا جائے، ان فرائض کو ادا کر دیا جائے، ایسا آئی بات سمجھ میں، گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ نہیں ہو سکتی، استغفار ہو سکتا ہے، کوئی آدمی گناہ میں پھنسا ہوا ہے اب اس سے نکلنا چاہ رہا، نکل نہیں سک رہا، تو اس وقت کیا کرتے رہنا ہے، اس کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، نہیں سمجھا، کسی کو مار دیا، کسی کی چیز چھین لی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیے، یہ حق ادا کر دینا، اس کے بغیر تم رات بھر جو ہے سجدے میں سر رکھ کے اے اللہ میں فلاں کی زمین چھین لیا، میرے کو معاف کر دے، اللہ معاف کرتا کیا، اللہ بولتا ٹھیک ہے بیٹا معاف کر دے، تو مگر بندے تو جا کے جو ہے اس کی زمین اس کو دے دے، سمجھ آ گیا، ہاں، مگر تم اب آ کے اچانک اپنا وجود بتانے کے واسطے سوال کر رہا ہے جبکہ آدھے گھنٹے کا سبق ہو چکا ہے، ہاں بھائی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے، اوپر کی آیت میں وہ بتایا گیا تھا نا غرغرے کی کیفیت، کہاں پر اسی کی تفصیل آ رہی ہے کہ موت آ جاتی ہے، وَأَخَذَ فِي النَّزْعِ، اور اس کو نزع میں لے لیتی ہے، موت آ جاتی ہے وہ تو مرنے کے بعد نہیں، موت قریب آ جاتی ہے، نزع میں اس کو لے لیتی ہے، قال عند مشاہدۃ ما هو فیہ، تو وہ کہتا ہے اس چیز کے مشاہدے کے بعد جس میں کہ وہ موجود ہے، جس میں کہ وہ ہے، یعنی موت کی نزع کی کیفیت کے اندر انہیں جو کچھ فرشتوں کی آمد کو وغیرہ وغیرہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کہتا انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ فرعون کی توبہ ہے، یہ کیا ہے، یہ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا، الآن وقد رسد، اس سے پہلے آمنت برب ہارون و موسیٰ، نا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر آمنتو نہیں کم آمنت بھی بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لایا میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، بولا تھا لیکن اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا، تو تبت الآن فلا ينفع ذلك، تو وہ اس کو نفع نہیں دے گا، تو ان کو نفع نہیں دے گا، ولا يقبل منه، اور وہ توبہ سے قبول نہیں کی جائے گی، ولا الذين يموتون وهم كفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی جو مریں گے اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں،
کافر ہونے کے بعد مرنے کے بعد کیسے توبہ کریں گے؟ مرنے کے بعد نہیں کریں گے، قیامت میں کریں گے توبہ، قیامت میں کریں گے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں اذا تابوا فی الآخرۃ عند معاینۃ العذاب، جب کہ وہ توبہ کریں گے آخرت میں عذاب کے معائنے کے وقت، لا تقبل منہم، وہ توبہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دو کیفیت ہو سکتی ہے توبہ کی، یا تو مرتے وقت میں توبہ کرنا، نزا کی کیفیت آنے کے بعد، معائنے فرشتوں کے بعد توبہ کرنا، وہ بھی قبول نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو اس وقت نہیں کر سکتا انہیں، آخرت میں جب عذاب کے سامنے پیش کیا جائے گا اس وقت توبہ کرنا اور بولنا کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے تو میں جو ہے اچھا نیک سمجھدار بندہ بن کر لوٹوں گا، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما وہ دوسرا ہے، خیر چھوڑو۔ لا تقبل من اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، وہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے تیار کیا ہے۔ اعتدہ اسی طرح اعدہ یعد بھی ہے، دونوں بھی استعمال ہوا ہے۔ تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب علیم، یعنی درد دینے والا عذاب، مؤلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، یعنی ان کی ذات کے زبردستی، عورتوں کی ذات کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہوئی؟ ایک عورت ایک لڑکی کو جو ہے اٹھا کے لا لیے اور جو ہے بول دیے کہ میں تجھ سے نکاح کر لیا، زبردستی اس سے نکاح کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بالفتح والضم، فتح کے ساتھ بھی ہے اور ضمے کے ساتھ بھی ہے۔ لغتانی، دو لغتیں ہیں۔ ای مکرہیہن، یعنی ان پر جو ہے زبردستی کرتے ہوئے، مکرہیہن یعنی ان پر زبردستی کرتے ہوئے، ان پر مکرہ نہیں، مکرہیہن ان پر زبردستی کرتے ہوئے، علی ذالک اس پر، کانوا فی الجاہلیت، جاہلیت میں تھا وہ لوگ، جاہلیت میں تھے کہ یرثون نساء اقربائہم، اپنی رشتہ دار عورتوں، اپنے رشتہ داروں کی عورتوں کے وارث بن جاتے تھے، اپنی رشتہ داروں کی عورتوں کے وارث بن جاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ جو ہے بیٹا سوتیلی ماں کا وارث بن جاتا تھا، یعنی باپ جو ہے بوڑھا ہے، باپ کیا ہے؟ بوڑھا ہے، بوڑھا پہ اس نے کیا کیا؟ شادی کر لی، اس کے پہلے سے بچے ہیں جوان جوان، انہوں نے شادی کر لیا، تھوڑے دن کے بعد مر گیا بوڑھا، تھوڑے دنوں کے بعد مر گیا، اب اس کی بیوہ بیچاری موجود ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو اس کا سوتیلا بیٹا ہوتا تھا نا، انہیں خود اس کا وارث بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ تو فَإِن شَاءُوا تَزَوَّجُوهَا بِلَا صَدَاقٍ، اگر چاہتے تو اسے شادی کر لیتے تھے بغیر مہر کے، شادی کر لیتے تھے، او زوجوها واخذوا صداقها، صداق میں مہر، صدقہ بھی استعمال ہوا ہے، صداق بھی استعمال ہوا ہے، یا اس کی شادی کرا دیتے تھے، یا اس کی شادی کرا دیتے تھے اور اس کا مہر لے لیتے تھے۔ تین شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ خود شادی کر لینا، مہر وہر کچھ نہیں، زبردستی، بیٹا بول کے نہیں، کوئی دوسرے بھی، سمجھ میں آ گیا؟ مرحوم کا بیٹا نہیں، مرحوم کا بھائی، مرحوم کا بھتیجا، کوئی اور رشتہ دار، کوئی بھی۔ اسی طرح پر دوسری شکل کیا تھی؟ دوسروں سے نکاح کرا دیتے تھے اور مہر خود ہڑپ جاتے تھے۔ تیسری شکل یہ تھی کہ عادلوہا، اس کو جو ہے روک کے رکھ دیتے تھے، وہ آج کل بھی ہے، نہیں کرنے دیتے اس کو شادی، کیا کرتے ہیں؟ بیوہ ہو جانے کے بعد اس کو کیا کرتے؟ اپنے کنٹرول میں رکھتے، شادی نہیں کرنے دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حتی تفتدی بما ورثتہ، یہاں تک کہ انہیں فدیے میں دے دے اس مال کو جس کی وہ وارث بنی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے؟ مرحوم کا کچھ تو پیسہ ویسا آیا، انہیں وارث بنی، وراثت میں ملتی رہتی، ان کو حق نہیں ملتا تھا، جیسا اس سے پہلے بتایا گیا نا، جو ہے گھوڑا چلانا نہیں جانتا اس کو وراثت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی چلو بھائی اس کا بہت سارا پیسہ تو تھوڑا بہت اس کو دے دو۔ اگر دے بھی دیے تو اس کا جو ولی بنتا تھا انہیں کیا کرتا تھا؟ اس کو روک کے رکھ دیتا تھا، نہیں تو کہیں جا نہیں سکتی، شادی نہیں کر سکتی، رکھ رہے پڑی ہوئی یہیں پہ۔ وہ بیچاری کیا بولتی تھی؟ آخر مجبور ہو کے بولتی تھی جو پیسہ ملا نا میرے شوہر کا، میں تم کو دے دیتی ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دو، مجبور ہو کے بول دیتی تھی ایسا۔ یا فدیے میں دے دے اس کو جس کی وہ وارث بنی ہے، او تموتا، یا مر جائے، چوتھی شکل، یا کیا کرے بھائی؟ مر جائے، اسی حالت میں رہے شوہر کو یاد کرتے 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 مر جائے، جیسا کہ یہاں کا ہندوانہ رواج آج بھی ہے۔ اگر کوئی مرد مر گیا، اس کی بیوہ اگر ہے، اگر انہیں زندگی میں، شوہر کی زندگی میں مر گئی تو بہت اچھی خاتون ہے وہ ہندوؤں کے حساب سے، اگر شوہر مر گیا انہیں رہ گئی تو زندگی بھر انہیں جو ہے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، بلکہ سفید کپڑے ہی تھی اس کی مقدر۔ دیہاتوں میں آج بھی ہے، شہروں میں شاید نہیں ہوگا ویسا، لیکن پھر بھی جو ہے انہیں کوئی چوڑی نہیں پہن سکتی، اسی طرح پر جو کوئی زینت نہیں کر سکتی۔ اسلام نے ان تمام بری رسموں کو کیا ہے؟ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور ستی کا تو معلوم نا ہندوؤں میں کیا تھا؟ شوہر کی چتا کے ساتھ جل جانا۔ ہاں، ہندوؤں میں کچھ تحریک اٹھی تو بعض ہندوؤں جو ہے آواز اٹھائے اس کے خلاف، تو انگریزوں کے دور میں جو اس کو پابندی لگا دی ستی کی رواج کو، مگر ابھی بھی کبھی کبھار
ویسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، فَيَرِثُوهَا، تو وہ اس کے وارث بن جاتے تھے، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، ان تمام صورتوں سے روک دیا گیا ہے۔ اور کیا فرمایا، وَلَا أَن تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہیں ہے کہ تم ان کو روکو، اور نہیں ہے کہ یعنی تم عورتوں کی زبردستی وارث بن کے مت بیٹھو اور تم ان کو نکاح کرنے سے مت روکو۔ ای تمنعوا ازواجکم عن نکاح غیرکم، یعنی تم مت روکو تمہاری ازواج کو تمہارے غیر کے نکاح کرنے سے، بامساکہن، تمہارے ان کے روکنے کے ذریعے، ولا رغبت لکم فیہن ضرارا، اور تمہارے لیے اس میں کوئی رغبت نہ ہو تکلیف دینے کے لیے۔ کیا مطلب ہے، اگر کوئی آدمی کیا کرا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا لیکن اس کو جانے بھی نہیں دے رہا، طلاق تو دے دیا، جانے بھی نہیں دے رہا، نہ خود اپنے طرف اس کو رجوع کر کے رکھ لے رہا، نہ جو ہے دوسروں کی طرف جانے دے رہا، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے، تکلیف دینے کے لیے۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم جو ہے لے جاؤ اس بعض کو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے مہر سے۔ آج کل بھی یہ کرتے ہیں بعض بدماشاں، کیا کرتے ہیں، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، نہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں اور نہ اس کو جانے دے رہے، نہ طلاق دے رہے ہیں، مجبور کر کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب ان سے بولا گیا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر وہ مہر وہر جو ہے ہم جو دیے ہیں وہ واپس کرو، اور ہم جو دلائے وہ واپس کرو، ہم کیا کرتے، چھوڑ دیتے، کھلا دے دیتے، ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا مت کرو ایسا کہ بعض اس چیز کو تم لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے مہر وغیرہ، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مبینہ دونوں پڑھا گیا ہے، مگر یہ کہ وہ لائیں ایسے فحش کام کو جو بالکل کھلا ہوا ہے۔ ہاں اگر عورت کوئی غلطی ایسی کری، کھلا جو ہے گناہ اس نے کیا، یعنی شوہر کے رہتے ہوئے اس نے کسی سے اپنے تعلقات قائم کر لیے وغیرہ، تو یہ تو اس کا جرم ہے، پھر ایسے جرم کے مطابق جو ہے اس کو جو سزا قانون مقرر کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن تم اپنی طرف سے ایسا کچھ غلط فیصلہ مت کرو۔ یا کہ فتح کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی، ای بینت، یعنی یہ کہ واضح، او ہی بینتن، یا وہ بینہ ہے، مبینہ اگر پڑھے تو کیا ہوتا، بینت، وہ فاحشہ ایسی ہے جو خود بیان کر رہی ہے، یا مبینہ پڑھے تو کھلی ہوئی، بلے ایسا مبینہ پڑھے تو کیا ہوا، کھلی ہوئی، ای زنا، یعنی یہ کہ وہ زنا کرے، او نشوزن، یا جو ہے نافرمانی کرے۔ نشوزن کا مطلب کیا ہے، نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ فَلَكُمْ أَن تُضَارُّوهُنَّ، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے حق ہے کہ تم ان کو تکلیف دو یہاں تک کہ وہ تم سے فدیہ دے دیں اور خلا حاصل کریں۔ وہ لوگ اگر غلطی کری ہیں، عورتیں خود غلطی کری ہیں، تو پھر جو ہے ان کو اس غلطی کی سزا دینے کی اجازت ہے، گنجائش، لیکن وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ معاشرہ کرو معروف طریقے کے مطابق۔ معاشرہ کرنا مطلب زندگی گزارو ان سے معروف طریقے کے مطابق، ای بالاجمال فی القول والنفقۃ والمبیت، یعنی یہ کہ بات چیت میں اچھائی سے اور نفقے میں اور رات گزارنے میں، جمیل سے اجمال، خوبصورت طریقے سے کیا کرنا، بات چیت کرنا، اور اچھا نفقہ دینا، خرچہ اچھا دینا، اور اچھے سے رات گزارنا۔ ایسا نہیں ہمارے پرانے شہر کے مردوں کی طرح پوری رات جو ہے بدماشاں باہر رہتے، بیچاری جو ہے شوہر کا انتظار کرتے سو جاتی، پھر اس کے بعد جو ہے کب آتے گھر کو، انہیں فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتی، وضو کرتے رہتی، جب گھر کے آگے گھسان جو سو جاتے تو سوتے رہتے، انہیں جو بیچاری کھانا تیار کرتی، خود ناشتہ کرتی نہیں کرتی، بچوں کو ناشتہ کراتی، شوہر کے واسطے وہاں رکھتی، پھر جو ہے دوسرے گھروں میں کام کرنے چلے جاتے، دن بھر تھکے ماندے آتی، خود پلتی، شوہروں کو پالتی، بچوں کو پالتی، اتنا زیادہ ظلم عورتوں پر، حالانکہ جو ہے یہ سب ذمہ داری کس کی تھی، مردوں کی تھی۔ خیر، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو کسی وجہ سے، فَاصْبِرُوا، صبر کر لو۔ سمجھ میں آ گیا نا، اگر بیوی کی کچھ کیفیت ایسی ہے، زبان درازی ہے، کچھ بری عادتیں ہیں، تب بھی تم کیا کرو، صبر کر لو۔ ایک چیز اگر تم ناپسند کرو گے تو 10 خوبیاں اس کے اندر رہتی ہیں، اور ہر انسان کے اندر ہے، کچھ خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں ہیں، ہمارے اندر بھی سب کی سب خوبیاں نہیں ہیں، بہت ساری ہمارے اندر بھی خامیاں رہتی ہیں، تو ہم کیا کرو، اس کی خوبیوں پر نظر کر کے نظر انداز کر دو، خامیوں کو نظر انداز کر دو، خوبیوں پر نظر کر لو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے، امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے اور بنائے گا اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی، تو بہت ساری بیویاں تو ایسی ہی رہتی ہیں۔ وَلَعَلَّهُ يَجْعَلُ فِيهِنَّ، اور شاید کہ وہ اس میں بنائے گا، وہ بِأَن يَرْزُقَكُم مِّنْهُنَّ وَلَدًا صَالِحًا، اس طور پر کہ تم کو اس سے دے گا
نیک لڑکا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خیر کثیر جو فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ وہ بھلائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بہترین نیک لڑکا اس کے بطن سے پیدا ہوگا. ہوتا نہیں ہوتا بعض یقیناً پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے پیٹ میں تمہارے ذریعے بہترین اولاد صالح رکھا ہوگا. اسی وجہ سے تم جو ہے تھوڑا سا برداشت کر لو، صبر کر لو. مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں میں نے اپنے استاد سے سنا کہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی بہت زیادہ تیز مزاج تھی، بہت زیادہ تیز مزاج تھی. وہ بیچارے بہت بزرگ آدمی، نیک آدمی تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے. تو کبھی کبھار جو مجلس میں بھی آ جاتی تھی وہ ان کے شاگردوں کے سامنے ان کو جو ہے یہ وہ کچھ نہ کچھ برا بھلا بول دیتی تھی. تو ایک افغانی بیٹھا ہوتا تھا، بولا حضرت بول دے ابھی جو ہے اس کو نمٹا دے گا بولا. تو بولے کہ حضرت بولے نہیں اس کی جو ہے زبان درازی کو میں برداشت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. میں نے کیا بولے اس کی زبان درازی کو میں برداشت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا ہے. تم کچھ مت کرو، جو بھی ہے میں اس کو کیا کروں گا، سنبھال لوں گا. ایسا ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار نوبت یہ آ جاتی ہے کہ اگر میاں بیوی میں گزران ہو ہی نہ سکے تو یہ جو تعلق ہے یہ جنم جنم کا تعلق تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ جدا ہونے کے امکانات ہے. لہذا کیا فرمایا؟ جنم جنم جو ہو اردو میں مسلمانوں میں وہ ہے ہی نہیں تصور، ہندوؤں کا تصور ہے وہ کہ تم جو ہے اس میں یہ نہیں لینا. ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے، پھر دوبارہ زندگی ہے، ختم. سمجھ میں اگر وہ زندگی کس کو بولتے ہیں؟ آخرت کی زندگی ہے، لازوال زندگی. اس کے بعد پھر موت کا سوال نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس کیا وہ چلتے رہتا ہے قصہ. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو بدلنے کا ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ میں، یعنی اخذہا بدلہا، یعنی اس کو لے لینے کا ارادہ کرتے ہو اس کے بدلے میں، یعنی ایک بیوی کو دوسری بیوی کے بدلے میں لینا چاہتے ہو، یعنی اس کو جو ہے طلاق دے کر کسی اور بیوی کو لانا چاہتے ہو. مگر کیوں دو گے طلاق؟ کیوں دو گے؟ یعنی اس کی کچھ غلط حرکت کی وجہ سے یا نباہ کے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ مطلب ہے بِأَن طَلَّقْتُمُوهَا، اس طور پر کہ تم اس کو طلاق دو. وَقَدْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور یقیناً تم نے دے دیا ہے ان میں سے کسی کو، یعنی بیویوں میں سے 3 بیویاں تھیں سمجھو اسحاق صاحب کو، انہوں نے کیا کرے ایک بیوی کو خوب پیسہ دیے تھے. قِنْطَارًا مَالًا كَثِيرًا صداقاً، یعنی بہت زیادہ مال بطور مہر کے. صداقاً میں تو مہر، قنطار بولتے ہیں مار کا ڈھیر. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے کچھ بھی مت لے لو، تم اس سے کچھ بھی مت لو. وہی مہر واپس کرنا بول کے اس کو ٹارچر کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں کرو. اگر تم کو پسند نہیں ہے، نباہ نہیں ہو سک رہا تو طلاق دے دو. کیا کرو؟ طلاق دے دو. اس سے مہر وغیرہ کا مطالبہ مت کرو. اتاخذونہ بہتانا، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو بہتان کر کے، یعنی ظلم کے طور پر، و اثما مبینا، اور کھلے ہوئے گناہ کے طور پر، بیناً کھلے ہوئے گناہ کے طور پر. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم اس پر الزام لگا کر تو ایسا جرم کری، تو فلاں کی طرف دیکھ رہی تھی، تو فلاں سے جو رات گزار رہی تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر اس کو ٹارچر کر کے مہر واپس کیا لینا چاہتے، مت کرو ایسا. اور ان دونوں کا نسب، کس کا دونوں کا نسب بھائی؟ بہتانن کا اور اسمن مبینہ کا جو نسب ہے نا وہ حال پر ہے. اس حال میں کہ تم بہتان لگاؤ اور کھلا ہوا گناہ کرو. کیا ترجمہ ہوتا؟ اور استفہام، کیا تم ان کو لینا چاہتے ہو، یہ استفہام کے لیے توبیخ کے لیے اور انکار کے لیے، یعنی ہرگز ایسا مت کرو. کیا تم لوگے الزام لگا کر اور کھلا گناہ کر کے؟ مطلب نہیں لینا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ نہیں لینا چاہیے. اس کو بولتے ہیں استفہام توبیخ اور انکار. وَلِلْإِنْكَارِ فی وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور انکار کے لیے ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ میں، انکار کے لیے ہے کیفہ میں استفہام ہے نا، کیسے، یعنی یہ کہ مت لو بولے ایسا، یعنی یہ کہ مت لو، نہیں لے سکتے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کو کیسے لوگے، ای بِأَيِّ وَجْهٍ، کسی بھی وجہ سے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً پہنچ چکے ہیں. افضا یفضی افضا میں نے پہنچنا، پہنچ چکا ہے. وصلہ ترجمہ بھی کرے ہیں، پہنچا ہے تم میں سے بعض کی طرف، تم میں سے بعض کی طرف، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، ایک دوسرے سے پہنچ چکے ہیں، بولے تو زندگی گزار چکے ہیں. بالجماع المقرر لہ، مقرر للمہر، ایسے جماع کے ذریعے جو مہر کو ثابت کرنے والا ہے. مقرر للمہر، ایسے جماع کے ذریعے تو دونوں ایک دوسرے کو پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جماع کر چکے ہیں، مہر ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر تم اس مہر کو واپس لینا چاہتے ہو تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَهْدًا غَلِيظًا شَدِيدًا سَخْتًا، کیا مطلب؟ سخت، ارے سختانہ عربی نہیں ہے میاں، میں اردو بول رہا ہوں، سخت بولے ایسا، سمجھ گئے.
اور انہوں نے لے لیا ہے تم سے مضبوط عہد. کیا لے لیا ہے؟ مضبوط عہد. عہدن بھی تو میثاق میں تو عہد, غلیظن بھی تو سخت, شدیدن یعنی سخت. وہو ما امر اللہ به من امساکہن بمعروف او تصریحہن باحسان, اور وہ یہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں کہ ان کو روکنا ہے معروف طریقے سے یا ان کو چھوڑنا اچھے طریقے سے. یعنی مضبوط عہد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے طریقے سے روکنے کا یا بہتر طریقے سے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. تو اب دو ہی باتیں ہیں, یا اگر تم مہر رکھنا چاہتے ہو تو آسانی سے ان کو چھوڑ دو, مہر واپس مت لو. اگر رکھنا چاہتے ہو حق ادا کرتے ہوئے کیا کرو, رکھو. اگر ایسا کرے تو آپس میں کوئی لڑائی ہوتی کیا نہیں؟ کسی عورت کو مرد پر شکایت ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ ہر شکایت کو جو ہے نظر انداز کر لیتی ہے. کبھی کبھار الٹا بھی ہوتا ہے, مرد جو ہے برداشت کرتے رہتا ہے, عورت کی طرف سے زیادہ رہتی ہے, ظلم رہتا ہے. تو وہاں پر عورتوں کو حکم ہے کہ تم ایسا مت کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد محرمات کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے کس کا بیان شروع ہو رہا ہے ابھی؟ محرمات کا بیان شروع. تو سب سے پہلی محرمہ وہی ہے جو عربوں میں قدیم زمانے سے راج تھا, جس کا ذکر میں تھوڑی دیر پہلے کر چکا, ان کو نہیں معلوم ہے وہ ذکر کیا کرا تھا میں, کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا جو ہے سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس حکم کو منع کر دیا ہے کہ یہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا ماں بمعنی من, یہاں ماں بول کر من مراد ہے, کیونکہ ماں کے لیے آتا ہے غیر معقول کے لیے آتا ہے, معقول کے لیے آتا ہے من آتا ہے. لیکن کبھی کبھار ماں کے ذریعے من کی جگہ پر ماں کی جگہ پر من کا استعمال بھی موجود ہے. تو مت نکاح کرو تم ان سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے. کیا مطلب ہے؟ سوتیلی ماں, باپ جن سے نکاح کرے بیٹا ان سے نکاح مت کرے. کیا مطلب ہے؟ سوتیلی ماں سے. من النساء, عورتوں میں سے, الا مگر, لیکن ما قد سلفا, جو کچھ کے گزر چکا, جو کچھ کے یعنی پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اب رکھ لو نہیں. ادھر کا مطلب اب تک جو کر چکے ہیں توبہ کر لو. اگر کوئی ایسا رکھ لیا ہے فوراً کیا کرو, الگ ہو جاؤ اس سے. وہ نکاح ہے اس نہیں, وہ نکاح ہے ہی نہیں. لیکن اب تک جو کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا, اس کو معاف کر دے گا. اب یہ حکم آنے کے بعد اس طرح پر کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ مطلب. ٹھیک ہے. من فعلکم, تمہارے جو فعل ہے اس کو اللہ نے معاف کر دیا. فإنه معفو عنہ, تو بے شک وہ اس سے معاف ہے. انہ, بے شک وہ یعنی ان سے نکاح کرنا, کان فاحشۃ قبیحا ومقتا سببا للمقت من اللہ, کہ وہ بہت بڑا فحش ہے. بے شک وہ یعنی ان سے نکاح کرنا فحش تھا یعنی برا تھا, ومقتن, اور ناراضگی تھی. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل تھا. سببا للمقت من اللہ, یہ ایسا سبب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. اور مقت کس کو بولتے ہیں؟ واشد البغض, سب سے زیادہ بہت سخت جس کو ناپسند کیا جاتا ہے, جس سے سخت جو ہے بغض رکھا جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں مقت. ایک تھے بغض, بغض کی معنی کیا ہے؟ غصہ رکھنا. مقت کا مطلب بہت زیادہ غصہ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والا عمل ہے. وساء بئس سبیلا طریقا ذالک, اور کیا ہی برا ہے وہ راستہ, کیا ہی برا ہے وہ راستہ, یہ وہ طریقہ یا وہ عمل انتہائی برا ہے. ایسا کوئی عمل کبھی بھی قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.